صلی اللہ محمد وآل محمد. پکڑنا پڑے گا، کلک نہیں ہے، کلک نہیں ہے اس کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عتى على الإنسان حين من الدهر هل عتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. درود بھیجے من والم. إنما نطعمكم لوجه
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ بنام خدائے عظیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لے اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہم نے اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ کلام پڑھیں گے، فضائلی کلام، سو اس میں ٹائم لگے گا۔ فضائلی کلام مودی کسی نے یہاں پڑھا نہیں آتا ہے، اور بھی کل پڑھ لیں گے۔ کل نماز پڑھیے، سوچ پڑھیے پلیز۔ تیاری ہم اس کی کلام لے کر آئے، وہ جو کلام ہے اچھا ہے پڑھنے تو دو۔ نعرہ صلوات۔ بیٹھیے چلیے، 5 اسلام پاکستان حسین بن علی ہے، اسلام پاکستان حسین بن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، اسلام پاکستان جو ظلم کے مرحب کا جگر کاٹ کے رکھ دے، وہ ضرب کی تلوار حسین بن علی ہے، اسلام پا احسان حسین بن علی ہے، کہنے کو سبھی کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے، اسلام پا احسان حسین بن علی ہے،
زینب ہیں اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے اسلام پائے احسان حسین بن علی ہیں شبیر کا غم حضرت عباس کے ہمراہ قرآن پڑھا ہے کبھی تفسیر پڑھی ہے اسلام پائے احسان حسین بن علی ہیں یہ کہتا ہوا فوج یزیدی سے چلا ہوئے شبیر کے قدموں میں حیات ابدی ہے اسلام پائے احسان حسین بن علی ہیں ماں بولی کے لے جائیے ششماں ہے مجاہد قربانی اسلام میں گر کوئی کمی ہے اسلام پائے احسان سجاد کو زنجیریں پنہاتے ہیں ستم گئے عباس کو زینب کی نظر ڈھونڈ رہی ہے اسلام پائے احسان حسین بن علی ہیں اکبر نے اذان دی تھی جو روزے صبح عاشور اب تک وہی آواز اذان گونج رہی ہے اسلام پائے احسان کہہ دینا کوئی جا کے ہم شکیل نبی سے ماں دل کو سنبھالے ہوئے خیمے پہ کھڑی ہے اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے اٹھتا ہے دھواں سینائے دریا سے مسلسل پیاسے ہے حسین آگے زمانے میں لگی ہے اسلام پائے احسان ہوتے ہیں نہال اپنے کلام اس لیے مقبول ان کو غم شبیر سے تاثیر ملی ہے اسلام پائے احسان مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب جعفر صاحب کے قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات ان کے احترام میں ایک بلند ترین صلوات پڑھیں.
بچ نہ پائے گا ستمگر کا گلا، بچ نہ پائے گا ستمگر کا گلا، گردنیں کاٹیں گے خنجر کا گلا۔ ایک نعرے سلوات۔ بچ نہ پائے گا ستمگر کا گلا، وہ گردنیں کاٹیں گی خنجر کا گلا، اور سارا پانی ہے جری کی مشک میں، سارا پانی ہے جری کی مشک میں، سوکھتا ہوگا سمندر کا گلا، سوکھتا ہوگا سمندر کا گلا، اور ہوگا گہوارے میں وہ تقسیم۔ اب دیکھیں گے حضور کہ ہوگا گہوارے میں وہ تقسیم، اب دست حیدر میں ہے اجدر کا گلا، دست حیدر میں ہے اجدر کا گلا۔ اور ایک مطلب کچھ شعر اور حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے دیکھیں گے بھائی کہ قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ، قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ، انگلیوں پہ در کو دیکھا سب نے حیرانی کے ساتھ، قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ، انگلیوں پہ در کو دیکھا سب نے حیرانی کے ساتھ۔ شعر بطور خاص کہ مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے، کہ مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے، مصرعِ اولیٰ بھی پڑھی ہے مصرعِ ثانی کے ساتھ، مصرعِ اولیٰ بھی پڑھی ہے مصرعِ ثانی کے ساتھ، اور وہ علی کا چاہنے والا نہ ہو ممکن نہیں، وہ علی کا چاہنے والا نہ ہو ممکن نہیں، راہ حق پر گامزن ہے جو بھی آسانی کے ساتھ، راہ حق پر گامزن ہے جو بھی آسانی کے ساتھ، وہ ہے نہیں جس جا ہوائے ذکر سلطان نجف، ہے نہیں جس جا ہوائے ذکر سلطان نجف، ایسے آنگن میں گھٹن بھی ہوگی ویرانی کے ساتھ، ایسے آنگن میں گھٹن بھی ہوگی ویرانی کے ساتھ، اور سنگریزوں کو ذرا اس ہاتھ پر رانے تو دو، سنگریزوں کو ذرا اس ہاتھ پر رانے تو دو، گفتگو پتھر کریں گے نطق لاسانی کے ساتھ، گفتگو پتھر کریں گے نطق لاسانی کے ساتھ، اور عظمت آل محمد کو سمجھنا ہے اگر، عظمت آل محمد کو سمجھنا ہے اگر، عظمت آل محمد کو سمجھنا ہے اگر، دیکھیے ایک بار قرآن چشم عرفانی کے ساتھ، دیکھیے ایک بار قرآن چشم عرفانی کے ساتھ۔ وہ یہ شعر بطور خاص شمسی بھائی دیکھیں گے کہ باغ میں ہے آب یاری اور نمازوں میں زکوٰۃ، حضور باغ میں ہے آب یاری اور نمازوں میں زکوٰۃ، ایسے کرتا ہے وہ مزدوری بھی سلطانی کے ساتھ، ایسے کرتا ہے وہ مزدوری بھی سلطانی کے ساتھ، باغ میں ہے آب یاری اور نمازوں میں زکوٰۃ، ایسے کرتا ہے وہ مزدوری بھی سلطانی کے ساتھ۔ وہ حالت حاضرہ پہ بھی دیکھیں کہ کر دیا اللہ والے نے اسے پھر سے ذلیل، کر دیا اللہ والے نے اسے پھر سے ذلیل، لڑ رہا تھا ایک یہودی آج ایرانی کے ساتھ، لڑ رہا تھا ایک یہودی آج ایرانی کے ساتھ، اور دیکھیے فتح حسین ابن علی، اب دیکھیے دیکھیے فتح حسین ابن علی، اب دیکھیے سجدے تک ایک تیر بھی آیا ہے پیشانی کے ساتھ، سجدے تک ایک تیر بھی آیا ہے پیشانی کے ساتھ، اور گر ولائے حیدر کرار ہے جعفر تو پھر، گر ولائے حیدر کرار ہے جعفر تو پھر،
ہم ابھرتے جائیں گے خورشید ایمانی کے ساتھ، ہم ابھرتے جائیں گے خورشید ایمانی کے ساتھ۔ ایک نعرہ صلوات۔ علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں، علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں، ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں، ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں، اور عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب، عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب علی کے چہرے میں جلوے سمت کے دیکھتے ہیں، علی کے چہرے میں جلوے سمت کے دیکھتے ہیں۔ ایک منقبت ہے، اقبال مند اتنی تلاوت نہیں کوئی، اقبال مند اتنی تلاوت نہیں کوئی، ذکر علی سے بڑھ کے عبادت نہیں کوئی، اقبال مند اتنی تلاوت نہیں کوئی، ذکر علی سے بڑھ کے عبادت نہیں کوئی، اور ایسی بھی خوش نصیب سعادت نہیں کوئی، ایسی بھی خوش نصیب سعادت نہیں کوئی، عشق علی سی خلق میں نعمت نہیں کوئی، عشق علی سی خلق میں نعمت نہیں کوئی۔ حیدر کا تھا نزول تو کعبے کا دل بھی خوش، حیدر کا تھا نزول تو کعبے کا دل بھی خوش، ورنہ جہاں میں ایسی مسرت نہیں کوئی، ورنہ جہاں میں ایسی مسرت نہیں کوئی۔ اور جیسے خدا نے عرش پہ لکھا علی علی، جیسے خدا نے عرش پہ لکھا علی علی، آنکھوں میں جز علی یہاں صورت نہیں کوئی، آنکھوں میں جز علی یہاں صورت نہیں کوئی، جیسے خدا نے عرش پہ لکھا علی علی، آنکھوں میں جز علی یہاں صورت نہیں کوئی۔ اور کہتے ہیں مار کے یہ علی کے بیک زبان، کہتے ہیں مار کے یہ علی کے بیک زبان، جیسا ہے تو امیر شجاعت نہیں کوئی، جیسا ہے تو امیر شجاعت نہیں کوئی، جیسا ہے تو امیر شجاعت نہیں کوئی۔ اور خطبوں کی کائنات میں نجم فلک بہت، خطبوں کی کائنات میں نجم فلک بہت، ایک مرتضیٰ جمال بلاغت نہیں کوئی، ایک مرتضیٰ جمال بلاغت نہیں کوئی۔ اور رکھا گیا ہے عدل کو دیم علی کے ساتھ، رکھا گیا ہے عدل کو دیم علی کے ساتھ، اور موجود تو نہیں تو عدالت نہیں کوئی، موجود تو نہیں تو عدالت نہیں کوئی۔ ایک باب سے ہزار ہیں کھولے علی نے باب، ایک باب سے ہزار ہیں کھولے علی نے باب، تنہائی کا شکار فضیلت نہیں کوئی، تنہائی کا شکار فضیلت نہیں کوئی۔ اور عشق علی وہ اصل ہے جو ہے بقا اساس، عشق علی وہ اصل ہے جو ہے بقا اساس، جنت بنا اس اصل کے جنت نہیں کوئی، جنت بنا اس اصل کے جنت نہیں کوئی۔ ہفت آسماں کے امر ہوں فیصل جہاں سبھی،
ہفت آسماں کے امر ہوں فیصل جہاں سبھی، مولا کے ماں سوا یہ حکومت نہیں کوئی، مولا کے ماں سوا یہ حکومت نہیں کوئی۔ اور حیدر کی بات بات میں سر خدا نہاں، حیدر کی بات بات میں سر خدا نہاں، حیرت نما ہو عقل تو حیرت نہیں کوئی، حیرت نما ہو عقل تو حیرت نہیں کوئی۔ اور قدسی حدیث جیسا ہی دائم یہ سچ فراز، قدسی حدیث جیسا ہی دائم یہ سچ فراز، مدح علی میں لمس ندامت نہیں کوئی، مدح علی میں لمس ندامت نہیں کوئی، مدح علی میں لمس ندامت نہیں۔ باغاز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع آفتاب غیب جب جلوہ نما ہو جائے گا، صلوات پڑھے محمد والے آفتاب غیب جب جلوہ نما ہو جائے گا، فرش کیا ہے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا، فرش کیا ہے عرش بھی، شیخ دیکھیں وہ طرح خاص کہ کہہ دیا رب نے محمد سے سلا دو ایک شب، کہہ دیا رب نے محمد سے سلا دو ایک شب، ارے ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا، ورنہ ہے در ساری دنیا کا خدا ہو جائے گا، کہ دیجئے عباس غازی کے پرہیرے کی ہوا، دیجئے عباس غازی کے پرہیرے کی ہوا، قوم کا ہر ایک بچہ باوفا ہو جائے گا، قوم کا ہر ایک بچہ صلوات محمد نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صلوات بر محمد. حضرات گرامی قدر، ہمارا اور آپ کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ قرآن کریم پہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو ہے حرف حرف اور قرآن کریم کا جو ہے لفظ لفظ، آیت آیت اور سورہ سورہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ برہان ہے، یعنی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ اولی الالباب کے لیے ہے، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو سوچتے ہیں. دیکھیے ایک لفظ جو ہے ہم سب آپ سب جو ہے اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ہندی کے 2 لفظ ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہ پہلا لفظ ہے ادھین، یعنی اسٹڈی، ہے نا. جب آدمی پڑھتا ہے تو دیکھیے جو اساتذہ ہیں، جو اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ادھین کافی نہیں ہے، ادھین کے ساتھ جو ہے چنتن بھی ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی بھاشا کا بھی تو جو ہے اپیوگ کرنا چاہیے. آپ غور کر رہے ہیں تو جہاں آدمی پڑھے، جہاں آدمی جو ہے مطالعہ کرے تو اس کے ساتھ جو ہے غور و فکر بھی کرے. یہ بنیادی دعوت ہے قرآن کی. اب اگر جو رسول کے آس پاس افراد تھے وہ غور و فکر کرتے تو امت کے یہ حالات نہ پیدا ہوتے، ہے نا. غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے نہیں، نہ سوچنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. آپ دیکھیے، اب میں عرض کر دوں، ابھی ایک مجلس میں جو ہے عرض کر کے آ رہا ہوں، اور دیکھیے جو غور و فکر کرتا ہے وہ، اور جو سوچتا ہے، جو ریفلیکٹ کرتا ہے نا، جو آیات الہی کو دیکھ کے، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کے سوچتا ہے، وہ محب کل ایمان یعنی سلمان بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ جو ہے آپ دیکھیے، آپ غور و فکر کریے کہ بعض ہمارے جو ہے وہ اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جن کی آپ زندگی کو دیکھیے اور اس پہ غور و فکر کریے تو آپ کی یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ان کو ہدایت جو ہے وہ کیسے ملی. ہم کو آپ کو جو ہے ہدایت جو ہے بڑی آسانی سے مل گئی. یعنی ہم جو یہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پہ آئے ہیں تو خدا کی قسم ہم نے کوئی بہت قربانی نہیں دی، ہمیں بہت آسانی سے یہ فرش مل گیا ہے. اس لیے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے بقول والد محترم کے کہ یہ فرش عزا اور یہ عزاداری اتنی آسانی سے ملی ہے کہ جیسے خاندانی رئیسوں کو جو ہے وراثت میں جائیداد ملا کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور آسانی سے دیکھیے جو چیز مل جاتی ہے تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اب بھائی سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کی منزل عرفان اپنی اپنی جگہ پہ، سب کا مزاج اپنی اپنی جگہ پہ، سب کی کیفیت اپنی اپنی جگہ پہ. آدمی اس کو جو ہے مطلب اس کی اہمیت کو کچھ کم سمجھتا ہے. اسی لیے دیکھیے بزرگ ہمارے جو ہے نوجوانوں کو سکھاتے ہیں کہ جب فرش عزا پہ آئے تو اس فرش عزائے سرکار سید الشہداء کو چوم کے بیٹھے، اور جب جائے تو چوم کے جائے. اس لیے کہ کتنے ہی آپ اگر اسٹڈی کریے اور ہسٹری کو دیکھیے اور تاریخ کو دیکھیے تو شیعت کی تاریخ جو ہے وہ قید و سلاسل کی تاریخ ہے، زندانوں کی تاریخ ہے، قید خانوں کی تاریخ ہے، ہتکڑیوں کی تاریخ ہے، بیڑیوں کی تاریخ ہے، رسیوں کی تاریخ ہے. نام علی کو لوگوں نے جرم بنا دیا تھا، نام حسن کو، نام حسین کو درے مارے جاتے تھے. پیغمبر کی یعنی حکومت جو ہے اتنی اسٹرکٹ تھی اور اتنے اس نے جو ہے سختیاں کر رکھی تھی کہ جو رسول کی واقعی حدیث بیان کرتا تھا اس کو درے لگائے جاتے تھے. مگر اس دور میں بھی مومنین نے جو ہے وہ رواداری سے کام نہیں لیا، بلکہ نسلن بعد نسلن و جلن بعد جلن پیغام حق کو پہنچاتے رہے.
اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ عزاداری بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب سلمان ہیں، ایران میں ہیں، اور ایران میں اس زمانے میں جو ہے آتش کی جو ہے پرستش ہوتی تھی، لوگ جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور آپ نے ہجرت کی۔ اچھا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے راہ حق میں جو ہے لوگوں کو ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، ہجرت پیغمبر جو ہے اس بات کی گواہ ہے نا۔ تو آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کی، ایران سے جو ہے آپ ہجرت کر کے جو ہے ایک عیسائی عالم کے پاس آئے، ایک عیسائی جو ہے عالم کے پاس آئے۔ اب جب عیسائی عالم کے پاس آئے تو انہوں نے جناب سلمان کو بہت کچھ بتایا، بہت کچھ جو ہے وہ سکھایا، اور ان کی زندگی کا جب آخری وقت آ گیا تو جناب سلمان فارسی نے جو ہے ان سے گزارش کی کہ آپ کی زندگی کا جو ہے آخری وقت آ گیا ہے، مجھے تشفی نہیں حاصل ہو رہی ہے، تسلی نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو تب تک تسلی نہیں حاصل ہوتی جب تک وہ حق سے جا کے مل نہ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ آپ محرم کے چاند کا انتظار اس بے صبری سے کرتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ قتل حسین سے، اب کون فرما رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوا، جو بغیر وحی کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو یہی سبب ہے کہ حق سے ملحق ہونے کے لیے اور حق سے مل جانے کے لیے ہمارے آپ کے دل جو ہے پریشان رہتے ہیں، اور جب موسم ازاں آ جاتا ہے تو ہمارے دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ بقول جناب قاسم جرولی صاحب کے کہ شبنم میں نہائے گی ابھی باد صبا اور، شبنم میں نہائے گی ابھی باد صبا اور، ابھریں گے گلابوں پر نشانات ازاں اور، ابھریں گے گلابوں پر نشانات ازاں اور شبیر کے ماتم سے بدلنے لگی دنیا، اے اہل ازاں اور ذرا اور ذرا اور۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ ساری کیفیتیں ہیں۔ اب وہ جو عیسائی راہب تھا، جو فادر تھا، جو پوپ تھا، اس سے جو ہے وہ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے تسلی نہیں حاصل ہوئی، مجھے جو ہے تشفی نہیں حاصل ہوئی، حالانکہ آپ نے جو ہے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ بتایا، اور بہت کچھ علم جو ہے آپ نے جو ہے تعلیم فرمایا۔ تو دیکھیے اب عالم کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرا علم یہ بتا رہا ہے، جو میں نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے، آیات الہی کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے، تو میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف جو ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہیں وہاں یہ نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ، کہ وہاں جو ہے ایک نبی جو ہے مبعوث ہونے والا ہے، اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ پھر جو ہے وہ جناب سلمان فارسی نے، اب دیکھیے یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھیے، اہل لکھنؤ ہیں ہم لوگ، اور ہمارے یہاں جو مہین کام بنتا ہے، لکھنؤ جو ہے ایمبرائڈری کا شہر ہے، لکھنؤ جو ہے آرٹ کا شہر نہیں ہے بلکہ فائن آرٹ کا شہر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اب دیکھیے وہ عالم تھا، وہ عالم تھا، عیسائی تھا، راہب تھا، اتنی دور سے رسول کو پہچان گیا۔ اب بعض لوگ ساری زندگی ادھر ادھر رہے نہ پہچان پائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ساری زندگی رہے ساتھ میں، پہچان نہ پائے۔ اسی کا نام عرفان ہے، اسی کا نام جو ہے وہ، اب دیکھیے معصوم کو جو ہے جو کما حقہ، یعنی جو معرفت کا حق ہے وہ تو معصومی کو حاصل ہو سکتا ہے، مگر اس فرش پہ آئے یا خلوص دل سے آئے تو تھوڑی بہت معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی جنوب کی طرف جانا، ساؤتھ کی طرف جانا، کہ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں وہاں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ تو اب انہوں نے پھر ایک یہ بڑا جو ان کی اسپریچول جرنی ہے جناب سلمان فارسی کی، یہ ایک بڑا طویل قصہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، خلاصۃ البیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو اب جناب سلمان نکلے ایک قافلے میں، اس طرف جا رہے تھے، راستے میں جو ہے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا،
اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صاحب گئے وہ بازار میں آ گئے اور ایک یہودی نے ایک جیو نے جو ہے ان کو جو ہے خرید لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ کسی طرح بالآخر جو ہے مدینہ پہنچ گئے. اب اسے اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ وہی زمانہ تھا کہ جب رسول نے جو ہے وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے نا. اب ہمارے بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کے لیے 2-4 لفظوں میں تشریح کر دوں کہ جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے یعنی مائیگریشن کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے, اور جنہوں نے مدینے میں رسول کی نصرت کی تھی انہیں انصار کہا جاتا ہے. انصار یعنی مددگار, نصرت کرنے والا ہے نا. تو یہ ذرا سی میں نے تشریح کر دی اپنے نوجوانوں کے لیے, بہت چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. تو دیکھیے کیا کیفیت ہے عزیزان محترم کہ اب یہ جو ہے یہ اسی زمانے میں مدینے آئے کہ جب جو ہے وہ پیغمبر آخر الزبان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے. اب ان کے علم میں اور ان کے کانوں میں یہ باتیں آنے لگیں کہ ایک شخصیت نے جو ہے نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا ہے. تو انہوں نے ایک دن جو ہے اپنا ان کا جو یہودی مالک تھا اس سے جو ہے انہوں نے اجازت لی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے. اچھا وہ جو عالم دین تھا اس نے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ وہ جو رسول ہوگا وہ ہدیہ تو لے لے گا, صدقہ نہیں لے گا. دیکھیے وہ وہاں سے نشانیاں بتا رہا ہے اپنی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے. بھائی ہر کتاب میں جو ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کی عظمت موجود ہے اور علی کی بھی عظمت موجود ہے. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے, آنکھیں ہوں تو نظر آ جاتا ہے. تو اب دیکھیے یہ کیفیت ہے. تو اس نے کہا تو اب یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یعنی اپنے دل کو تسلی حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے کچھ جو ہے وہ صدقے کے کھجور کچھ رطب لے کے جو ہے نبی کی بارگاہ میں گئے. تو رسول نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب سلمان نے کہ یہ جو ہے صدقہ ہے. تو کہا ہم صدقہ نہیں قبول کرتے. اچھا اور واقعی جو ہے رسول کیا صدقہ قبول کریں گے؟ اور رسول کیا معاذ اللہ ابھی جو ادھر ادھر والے تھے صدقہ تو ان کے لیے تھا, وہ تو نام رسول پہ جو ہے خدائی قسم ان کو مل جاتا تو کھا لیتے تھے. اچھا تاریخ میں ٹریجڈی بھی یہی ہے, المیہ بھی یہی ہے کہ مرد میدان کم نظر آئیں, شیر دسترخوان زیادہ نظر آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ سارے کیفیات ہیں عزیزان محترم. اب آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ ایک اور دن جو ہے اس دن تو صدقہ لینے سے منع کر دیا. ایک اور دن جو ہے جناب سلمان پہنچے اپنے اطمینان قلب کے لیے, اور جناب سلمان پہنچے تو اب کیا ہوا عزیزان محترم کہ اس دن وہ ہدیہ لے کے آئے تھے رسول کی خدمت میں. وہ رطب وہ کھجوریں پیش کی, کہا یا رسول اللہ. تو کہنے یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے ہدیہ ہے. کہا ہاں ہدیہ ہم قبول کر لیں گے. تو دیکھیے یہ فرق ہے نا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو جو ہے تسلی ہو گئی اور تشفی ہو گئی تو آپ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا, کلمہ حق زبانوں پہ جو ہے جاری ہو گیا. اور دیکھیے کیا مرتبہ پایا, ایمان کی جو ہے یعنی ڈگری ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, منزل ارتقاء پہ. اتنا بڑا مرتبہ ہے جناب سلمان فارسی کا, اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ ان کو سلمان محمدی کہو. اب اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کی تاریخ میں جو ہے ایک اہم جنگ ہوئی تھی, جنگ خندق, جنگ احزاب. اب جو یعنی حزب جو ہے وہ سنگولر ہے, واحد ہے, اور اس کا پلورل جو ہے احزاب ہے, اس کی جمع جو ہے وہ احزاب ہے. تمام جو عرب کے جو قبائل تھے اور تمام جو ہے عرب کے جو قبیلے تھے وہ متفق ہو گئے تھے کہ رسول کی سمجھ لیجیے کہ زندگی کا قصہ وہیں تمام کر دیں. اور خدا نخواستہ خاکم بدہن ایسا ہو بھی جاتا اگر علی ذوالفقار کا صدقہ نہ اتارتے. تو اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ جناب سلمان فارسی نے بلکہ سلمان محمدی نے رسول کو ایک مشورہ دیا تھا
کہ ہمارے یہاں ایران میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح کا جو ہے دشمنوں کا جو ہے ہجوم ہوتا ہے اور جو ہے وہ نرغہ ہوتا ہے اور ہم گھر جاتے ہیں تو ہم جو ہے ایک خندق کو جو ہے وہ کھود دیتے ہیں میدان کے چاروں طرف. اب بیرونی خندق میں نہ یہ بیان ہوگا تو کہاں ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ غور کر رہے ہیں یہاں یہ تو مقامی چیز ہو گئی. آپ غور کر رہے ہیں تو کیا کیفیت تھی عزیزان محترم؟ کہا کہ ہم لوگ جو ہے خندق جو ہے وہ کھود دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک جو ہے لائن آف ڈیفینس جو ہے ہماری جو ہے محافظت کے لیے جو ہے ایک دائرہ بن جاتا ہے. اچھا اب ہمیں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ علم حاصل ہوا ہے 2-4 لفظوں کا وہ مجلسوں سے ہوا ہے. اب پھر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر مشورہ اچھا ہو تو وقت کا رسول بھی اسے قبول کرتا ہے. آپ سوچئے مشورہ اچھا ہو تو زمانے کا رسول اسے قبول کرتا ہے. اچھا اب ہوا کیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کی تعریف ہونے لگی. ابھی میں نے مہاجرین و انصار کو جو ہے اپنے 2-4 ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تو ان کی جو ہے صاحب وہاں پہ تعریف ہونے لگی. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے اہل لکھنؤ ہیں نا اس چیز کو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کی کوئی تعریف ہوتی ہے یا کوئی جو ہے ترقی کر جاتا ہے تو بہت سے اس کے ناتا جوڑ بھی آ جاتے ہیں کہ سارے وہ تو صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے خسر ہیں. ارے پھر لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی. بہت سے جو ہے آپ کو جو ہے ہم عام لوگوں کی تو چھوڑ دیجئے پیغمبر کے بھی ناتا جوڑ چلے آتے ہیں. تو وہ صاحب وہی ہونے لگا. اب وہ انصار کہنے لگے جنہوں نے مدینے میں نصرت کی تھی کہنے سلمان ہم میں سے, اور مہاجرین کہنے لگے جو ہجرت کر کے آئے تھے مائگریٹ کر کے آئے تھے مائگریشن کا عمل جنہوں نے انجام دیا تھا کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے. اب رسول کریم کے جو ہے وہ کانوں تک یہ صدا گئی کہ وہاں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا اصحاب میں اور ہوتا بھی کیا تھا؟ آپسی میں لڑتے تھے, خدا نہ خواستہ میدان میں نہیں نظر آتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہاں تو وہ دیکھیں یہ کیفیت تھی. اب آپس میں لڑنے لگے, وہ جھگڑنے لگے, ایک دوسرے پہ خفا ہونے لگے. اب رسول کے جب کانوں میں یہ بات آئی تو رسول نے کہا کہ بھئی سلمان نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. ارشاد فرمایا کہ سلمانو منا اہل البیت, بتا دیا کہ اصحاب اور ہیں اہل بیت اور ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات باہر بیٹھے ہیں, تھوڑا تھوڑا گنجائش ہے, ادھر تو کافی گنجائش ہے. نعرہ حیدری, نعرہ خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اب جو نوجوان ہو وہ آ جائے, جو بزرگ ہو بیٹھا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ سارے کیفیات ہماری آپ کی جو ہے نگاہوں کے سامنے. خدا کی قسم بھئی یہ نہ سمجھ لیے کہ قصہ سنا رہے ہیں تو بہت طویل قصہ ہوگا. انشاءاللہ جو ہے وقت کے اندر جو ہے گفتگو جو ہے مکمل ہو جائے گی. اب اسے کیا کہیے کہ وقت محدود ہے اور ذکر اللہ محدود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو فرمایا کہ سلمانو منا اہل البیت. اب دیکھیں فرق واضح کر دیا. اب بڑا ہی لطیف جو ہے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ جو ہے وہ ساتھ دینے کا وعدہ کریں, مطلب یہ مطالبہ نوجوانوں سے بزرگوں سے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے علماء و خطباء و شعراء و ذاکرین کو سنا ہے. دیکھیں ایک فرق ہے نا, ایک فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. اب بہت لطیف بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صحابی جو ہے یا رسول کے رائٹ سائڈ پہ ہوگا یا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا یا سامنے ہوگا یا پیچھے ہوگا. یعنی لفظوں کو بدل کے عرض کروں کہ یا داہنے ہوگا یا بائیں ہوگا یا سامنے ہوگا یا پیچھے ہوگا, رسول پر نہیں ہوگا. دیکھیے زمانہ بس اس فرق کو یاد رکھے کہ جو رسول کے کاندھوں سے کاندھا ملا کے بیٹھا ہے وہ اور ہے, اور جس کو رسول نے اپنے کاندھوں سے بلند کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس کو
رسول نے اپنے کاندھوں سے بلند کیا ہے وہ اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. تو دونوں کو جو ہے وہ زمانہ ملائے نہیں. وہ جو امام ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں، اور اہل بیت کا مرتبہ بلند ہے، بہت بلند ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے سچے اصحاب ہیں، جو ان کے سچے ساتھی ہیں، جب ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو سلمان محمدی کہو، اور آپ کا ذکر جو ہے ائمہ کو بہت پسند تھا. ہماری آپ کی جو ہے بساط کیا اور ہماری آپ کی حیثیت کیا، ہم آپ جو ہے کس گنتی میں آتے ہیں. سوچئے ان کو اتنا ذکر اتنا محبوب تھا، اور خدا کی قسم حالات بدلتے رہے، واقعات بدلتے رہے، اور زمانہ جو ہے وہ لاکھ گردشیں کرتا رہا، مگر کبھی سلمان نے جو ہے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تمام جو ہے طریقے کے جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئے تھے چھتوں سے، تو اس کے بعد بھی جو ہے سلمان کا طریقہ تھا کہ ابھی پہلی خلافت کا اعلان ہوا اور 3 دن ہوئے، اور آپ نے جو ہے سب کو جو ہے مسجد میں گھیر دیا، کہا تم غدیر کا واقعہ بھول گئے. ایسے ہیں سلمان، ان کا کوئی کم مرتبہ ہے؟ پورا زمانہ پلٹ جائے گا مگر سلمان نہیں پلٹیں گے، اس لیے کہ یہ راہ حق پر ثابت قدم ہے. اور خدا کی قسم علم کتنا ہے، بس گفتگو اپنی آخری منزلوں میں داخل ہو گئی. علم کتنا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ جناب سلمان کا گزر جو ہے ایک صحرا سے ہو رہا تھا، ایک صحرا سے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جناب سلمان کا جو ہے گزر ہو رہا تھا. آپ سوچئے وہاں جو ہے جناب سلمان نے ایک پرندے کو دیکھا. اب رسول سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ پرندہ جو ہے کیا کھاتا ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی دانا تو ہے نہیں بھائی، ڈیزرٹ میں کیا ہوتا ہے، ریگستان تو ریگستان ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے رسول اللہ سے یہ پوچھا. اچھا دیکھیے، جو رسول ہوتا ہے اور جو زمانے کا امام ہوتا ہے اسی سے سوال کریے، اس لیے کہ وہ زمانے میں آیا ہی اسی لیے کہ ہر سوال کی الجھی ہوئی زلف کو سلجھا دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان سے نہ سوال کریے جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے ہو. سوال کریے تو رائٹ ڈیسٹینیشن پہ سوال کریے، صحیح جگہ پہ سوال کریے. اچھا یہ اپنے مخالف کی بھی مشکل کشائی کر دیں گے، اس لیے کہ یہ کریم ہے نا، یہ رب کریم کے نمائندے. یہی سبب ہے کہ بعض افراد یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا کہتے تھے؟ لولا علی، یعنی اگر یہ نہ ہوتے. بھائی ایک جملہ آپ کی خدمت میں تیزی سے پیش کر دوں، بات کو آگے بڑھاؤں. بس یہی فرق ہے کہ جو نسل کا کمزور ہوتا ہے وہ لولا علی کہتا ہے، جو نسل کا مضبوط ہوتا ہے وہ لولا علی نہیں کہتا ہے، مولا علی کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ دیکھیے کہ آج جو ہے اتنے زمانے بعد 1400 جو ہے برس کے بعد جو ہے وہ علی کا نام جو ہے لیا جا رہا ہے تو مجلس کی کیفیت بدلی جا رہی ہے، چہروں پر چمک آئی جا رہی ہے، مجلس میں رمق آئی جا رہی ہے. آپ سوچئے سما ہی کچھ عجب تھا جب علی مرتضیٰ آئے. اب میں کیا کروں، مجھے ممبر پہ شعر بہت یاد آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ سے بچپن سے شعروں کا ذکر سنا ہے، شعروں کی گود میں پلے بھی ہیں. خدا نہ خواستہ ان افراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو جنگ احد میں کہہ رہے تھے کہ میں پہاڑ میں ایسے اچکا کہ جیسے جنگلی بکری اچکتی ہے. بقول خواتین اہل لکھنؤ کے 1000 قرآن درمیان، مزید 1000 قرآن درمیان. سما ہی کچھ عجب تھا جب علی مرتضیٰ آئے، سما ہی کچھ عجب تھا جب علی مرتضیٰ آئے. شقی گھبرا اٹھے میدان میں جب شیر خدا آئے. شقی گھبرا اٹھے میدان میں جب شیر خدا آئے. صدائے علماء آئی در و دیوار خیبر سے، در خیبر پر جب خیبر شکن خیبر کشا آئے. مل جل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دیکھیے ہمارے بعض جو ہے نوجوان شعراء بھی بیٹھے ہیں, وکیل صاحب بیٹھے ہیں, شعراء کے سامنے کلام سنانا جو ہے بڑا رسک لینا ہے, اس لیے کہ آج ہم کو یہ سنا رہے ہیں, ہم ان کو سنا رہے ہیں, کل یہ کہیں ہم کو سنائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بس دیکھیے کیفیات کیسے ہیں. رسول کے ساتھ جو ہے جناب سلمان کا جو ہے گزر ہو رہا ہے, اور ایک پرندے کو دیکھا, وہاں جو ہے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہاں تو نہ کوئی دانہ ہے اور نہ کوئی پانی ہے, بھئی یہ پرندہ جو ہے وہ کیا کھاتا ہوگا, وہ کیا پانی پیتا ہوگا. ذہن میں یہ خیال آیا. آپ سوچئے, اور وقت کے رسول موجود ہیں, کہنے لگے یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرندہ زندہ کیسے. محبت اہل بیت دیکھیے کیسی ہوتی ہے, رسول کی اور آل رسول کی محبت اور ان کا عرفان کیسا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرندہ جو ہے وہ زندہ کیسے رہتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. اب دیکھیے رسول نے ایک جملہ کہا, اور جملہ جو ہے بالکل آپ کے مطلب کا ہے. رسول نے کہا کہ اے سلمان, علی نے تم کو پرندوں کی زبان سکھائی تو تھی. توجہات مبذول رہے, بس بقول غالب کے مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات تمام ہے. اب کیا کہا کہ اے سلمان, علی نے تم کو پرندوں کی زبان سکھائی تو تھی, خود پوچھ لو, ہے نا. اب دیکھیے جناب سلمان محمدی عجب انداز سے گویا ہوئے, اس پرندے سے کہنے لگے کہ اے پرندے اس صحرا میں تو کیا کھاتا ہے اور پانی کیسے پیتا ہے. تو اس پرندے نے جناب سلمان کو جواب دیا, کہا اے سلمان جب مجھے بھوک لگتی ہے تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں. کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں, اور جب پیاس لگتی ہے تو ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. دیکھیے یہ ہے سلمان. آپ نے کیفیت کو ملاحظہ فرمایا, یہ ہے سلمان کہ جن کا ذکر جو ہے معصومین کو پسند تھا. اور امتیاز کیا ہے, کیفیت کیا ہے کہ جب زمانہ بدل گیا, حالات ناروا آ گئے, اس زمانے نے جو ہے وہ سب کچھ بھلا دیا, تب بھی سب بدل گئے, مگر یہ جو چند اصحاب تھے, جناب ابو ذر غفاری اور جناب مالک اشتر, یہ چند افراد تھے. باد مخالف چل رہی تھی, مخالف ہوائیں چل رہی تھیں, مگر خدا کی قسم جو ہے راہ حق کو نہیں چھوڑا سلمان نے. اور اگر ایسے جانثار اور ایسے ساتھی نہ ہوتے تو ہم تک آپ تک حق نہ پہنچتا. ایک ایک کو غدیر یاد دلاتے تھے, ایک ایک کو جناب امیر کے جو ہے فضائل یاد دلاتے تھے, اور مجمع کو روک لیتے تھے, کہتے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم رسول سے کیا سن رہے تھے اور آج جو ہے وہ کس طرح کا عمل کر رہے ہو. مگر وہی بات عزیزان محترم کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مصلحت دیکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا. بھئی ظاہر سی بات ہے کہ دین رسول پر آپ تاریخ کو بزرگ واقف ہے, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعد رسول جو ہے وہ ملوکیت کا غلبہ ہو گیا تھا. یہ جو امپیریلزم ہے, جو سامراج وادی طاقتیں ہیں, انہوں نے جو ہے سمجھ لیجئے کہ دین رسول کو جو ہے ہائی جیک کر لیا تھا اور تمام جو ہے تر قدروں کو بدل دیا تھا. مگر یہ افراد تھے جو اس عالم میں بھی جو ہے حق کا اعلان کرتے رہے, اور کیا کیا جو ہے وہ زمانے میں جو ہے وہ اہل بیت پہ مصیبتیں نہیں ہوئی. ایک دن ایک روز جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولائے کائنات جب جو ہے بیت الشرف میں تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. آپ سوچئے کہ اتنا بڑا جو ہے اعلان ولایت ہو چکا اور پورا اپنا سلسلہ گنا چکے. کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. آپ سوچئے کہ اہل بیت پہ جو ہے کیسے جو ہے مصائب گزرے, کیسا کیسا جو ہے سخت وقت گزرا ہے. آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے اس سے پہلے سے رسول کا یہ طریقہ تھا, اس کے بعد جو ہے اس طریقے میں جو ہے اور شدت اختیار کی رسول نے.
کہ جب کہیں جاتے تھے تو در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ سلام کرنے جاتے تھے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو در جناب سیدہ پہ سلام کرتے تھے. یہ رسول کا طریقہ تھا. مگر اس کے بعد کیسے حالات ہوئے کہ ظالموں نے اسی در پہ آگ لگا دی. اللہ اکبر. کس تیزی سے حالات بدلے اور کس بے رخی سے جو ہے وہ زمانہ پیش آیا، جن کے لیے قرآن میں جو ہے صراحت قرآنی موجود تھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مگر مودت تو چھوڑ دیجئے، لوگوں نے ظلم ڈھایا. اگر آپ انشاءاللہ ہمارے جوان جو ہے زیارات کو جائیں، آپ عراق جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو عراق جو ہے سمجھ لیجئے کہ مقاتل شہداء ہے، شہیدوں کا مقتل ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی جو ہے شہید کا جو ہے روضہ نظر آ جائے گا. اب یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. وہی جناب سیدہ ہیں کہ دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ ایک روز جو ہے کسی عالم کرب میں فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر جو ہے وہ دنوں پہ پڑتی تو مثل سیاہ رات کے تاریک ہو جاتی. یہ مصیبتیں پڑی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اس کے بعد جو ہے کیا کیفیت رہی عزیزان محترم؟ اہل بیت پہ وہ مصیبتیں پڑیں. کیا کیفیت تھی کہ ایک شخصیت اور ہے کہ جنہوں نے کربلا ہم تک آپ تک پہنچائی ہے، وہ ثانیہ زہرا ہیں، وہ علی کی بیٹی ہیں. کہاں سے کربلا لے کے آئے چوتھے امام؟ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کوئی سمجھ لیجئے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. زبان عابد و زینب نے ہر گھڑی ناصر جربری صاحب کا مقطع ہے کہ زبان عابد و زینب نے ہر گھڑی ناصر کیا ہے نشر حسینی پیام عصر کے بعد. وہاں سے کربلا لے کے آئی ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے مصائب جو ہے جناب زینب کبریٰ نے، جیسے ماں نے مصائب اٹھائے ایسے ہی جو ہے آپ نے مصائب اٹھائے. جناب زینب کبریٰ کا لقب ہے ام المصائب، یعنی مصائب کی ماں. آج دیکھیے پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، لکھنؤ کے جو ہے گوشے گوشے میں عزاداری ہو رہی ہے، ہندوستان کے گوشے گوشے میں عزاداری ہو رہی ہے، مگر سیریا میں جناب زینب کا روضہ آج بھی تنہا ہے. وہاں نہیں ہے کوئی جو دو بول ماتم پڑھے، کوئی مصائب بیان کرنے والا نہیں ہے. اور اس سے پہلے جب جو ہے عراق میں جو ہے ظالم حکومت تھی تو سیریا جو تھا وہ شام جو ہے وہ اربعین کا اور روز عاشورہ کا مرکز بن گیا تھا، مگر آج وہ روزہ ویران ہے. کیسے کیسے مصائب اٹھائیں. بس میں نے بات کو تمام کیا. دبیر کہتے ہیں کہ طفلی سے ہی زینب پر مصیبت ہوئی کیا کیا. جو دیکھا ہے نا جناب زینب نے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے کہ حسین ابن علی سجدہ آخر کر رہے ہیں. آپ جائیے انشاءاللہ کربلا میں تلہ زینبیہ کی زیارت کریے. وہ بلند مقام ہے کہ جہاں جناب زینب نے دیکھا تھا کہ ان کا ماجایا زیر خنجر آ رہا ہے. دبیر کہتے ہیں کہ طفلی سے ہی زینب پر مصیبت ہوئی کیا کیا. بابا کے لیے روئیں کیا نانا کے لیے روئیں کیا ماتم زہرا. طفلی سے ہی زینب پر مصیبت ہوئی کیا کیا. نانا کے لیے روئیں کیا ماتم زہرا. اور محسن معصوم کے لاشے کو بھی دیکھا، اور محسن معصوم کے لاشے کو بھی دیکھا. یہ غم ابھی بھولی نہ تھی زخمی ہوئے بابا. بیت سنیے گا بہت روئیں گے آپ کہ 100 ٹکڑے جگر سید مسموم کا دیکھا. 100 ٹکڑے جگر سید مسموم کا دیکھا. ارے سر تیغ کے نیچے شہ مظلوم کا دیکھا. سر تیغ کے نیچے شہ مظلوم کا دیکھا. بھائی وقت آخر حسین ابن علی مقتل میں تاریخی سجدہ کر رہے تھے جو سوائے حسین کے کوئی کر نہیں سکتا. علامہ شاکر جرولی کہتے ہیں کہ ایسے بھی سجدے ہوتے ہیں. عالم کو بڑی حیرانی ہے، میدان کی جلتی ریتی پر ایک پیاسے کی پیشانی ہے، اور شبیر کے بچے پیاسے ہیں اور خون سے مہنگا پانی ہے.
مگر اس بلندی سے زینب دیکھ رہی تھی، وہ منظر جو کسی سے نہ دیکھا جا رہا تھا۔ زینب کبریٰ ام المصائب اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، اپنی جگہ سے بلند ہو جا، اور اتنی بلند ہو جا کہ میں اپنے ماجائے کو دیکھ لوں۔ ارے حسین کے کانوں میں صدا گئی، کہا زمین اتنی پست ہو جا کہ میری بہن زینب یہ منظر نہ دیکھے۔ لیجئے فرات کا پانی نیزو اچھلا، کربلا کے میدان میں سیاہ اندھیاں چلی، جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا، رو کے فرمانے لگے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سید سجاد رو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے پوچھا سجاد کیا دیکھا؟ کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے ظالموں نے نیزے کی نوک پر بابا کے سر کو بلند کر دیا ہے۔ زینب نے بھائی کو دیکھا، واہ حسینہ واہ مصیبتہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔